وہ مخصوص انداز میں مسکرایا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہے حوصلہ مجھ میں، بہت حوصلہ ہے۔ آپ سے پہلے اس تھانے کے جو انچارج صاحب تھے ان سے میری اچھی سلام دعا تھی، مگر آپ سے آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی کروں گا۔ میں نے معنی خیز نظر سے اس کا جائزہ لیا اور کہا، ملنگ جی آپ خاصے یار باش ثابت ہو رہے ہیں، لگتا ہے ہماری خوب نبھے گی۔ یہ جملے میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کیے تھے، میں خود کو اسی کے مزاج کا ظاہر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے والے تھانے دار سے شناسائی کا دعویٰ کر کے ملنگ کالیا نے یہ بات پایۂ ثبوت تک پہنچا دی تھی کہ وہ ایک بدگمان شخص تھا، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ سابق تھانے دار ایک رشوت خور اور مجرموں کے ہاتھ مضبوط کرنے والا تھانہ انچارج تھا، اور یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ ملنگ کالیا نے کہا، اللہ کرے ہماری خوب نبھے، میری تو یہ خواہش بھی ہے۔ اسی دوران میں ملنگ کا چیلا حنیف کانا ہماری خاطر تواضع کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آیا۔ برتنوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ ملنگ کے اصرار پر ہم نے تھوڑا تھوڑا لے لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کے کان میں کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ملنگ کالیا بات چیت کے دوران کئی بار مخصوص انداز میں جمعہ خان کو دیکھ چکا تھا، جس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ تخلیہ میں مجھ سے کچھ راز و نیاز کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ نے عقل مندی کا کام کیا ہے، حوالدار کے جاتے ہی کالیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سراہنے والے انداز میں کہا، اب ہم زیادہ کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ میں نے ذو معنی انداز میں کہا، اب آپ بھی عقل مندی کا مظاہرہ کریں ملنگ جی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ادھر تھانے میں آج کل بہت مصروفیت چل رہی ہے۔ ہاں جی حکم کریں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، ملنگ جی یہ بطول کا کیا چکر ہے؟ بہت مظلوم لڑکی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ہمدردی بھرے لہجے میں بولا، بیچاری پر اس کی پھوپھی نے بڑا ڈھیٹ قسم کا گندا عمل کروا دیا ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس بات کو پھیلانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ ہی نے یہ تشخیص کی ہے اور پیش گوئی بھی کی تھی کہ ان کے گھر کے صحن میں مردہ چوہے، بلیاں، کتے اور مرغیاں وغیرہ پڑی ملیں گی، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر آپ کا علاج شروع ہوا اور بطول بد سے بدترین حالات کو پہنچ گئی۔ آپ اس جادو کا توڑ کرنے میں ناکامیاب رہے اور بالآخر اس مصیبت سے مکمل نجات کے لیے آپ نے بطول کی والدہ کو جو حل بتایا وہ بطول کے لیے ہو نہ ہو مگر آپ کے لیے بہت پرکشش اور سود مند ہے۔ بطول بہرحال ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے جو اگرچہ چند روز تک آپ کے دیے ہوئے محلول استعمال کرنا چھوڑ دے تو اس کی رونائی اور شادابی واپس آ سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ تو سراسر مجھ پر شک کر رہے ہیں، وہ چیں بچیں ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، میں تو حقائق کا ذکر کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر متحمل لہجے میں گویا ہوا، دیکھیں ملک صاحب، آپ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں میں نہ تو مکمل طور پر اس کی تردید کروں گا اور نہ ہی تصدیق، یہ تو دوغلا پن ہوگا۔ میں نے کہا، میرے نزدیک یہ دوغلا پن نہیں بلکہ حقیقت ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، وہ کس طرح ملنگ جی؟ وہ اس طرح ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات بالکل سچ ہے کہ بطول ایک گندے عمل کے زیر اثر ہے، اور میرے حساب کتاب کے مطابق یہ سفلی عمل اس کی کسی قریبی رشتہ دار عورت نے کروایا ہے۔ غالب امکان آسیہ بیگم کا ہے۔ یہی میں نے آبدہ کو بتایا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جادو ٹونا بہت سخت اور پائیدار ہے، میں کوشش کے باوجود بھی اس کا توڑ نہیں کر پایا، چنانچہ وہ یہاں تک پہنچ کر رک گیا۔ میں نے اس کی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، چنانچہ آپ نے اس لڑکی کی شافی جھاڑ پھونک کے لیے اسے اپنے عقد میں لینے کی تجویز رکھی ہے۔ بات ختم کرتے کرتے میرا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، تھوڑی دیر کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو یہ بات یقیناً آبدہ یا منظور نے بتائی ہوگی۔ مجھے یہ بات کہیں سے بھی پتہ چلی ہو، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں غیر ارادی طور پر آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ ملنگ کے لیے میرے دل میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم صرف یہ بتاؤ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ وہ میرے بدلتے ہوئے تیور بھانپ گیا اور جواباً خشک لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، دیکھو ملک جی، اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ اس لڑکی پر واقعی میرا دل آ گیا ہے۔ میں اسے دل و جان سے پسند کرنے لگا ہوں اور جائز طریقے سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے میرے چہرے کے اثرات کا جائزہ لیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور جہاں تک
اس جادوئی اثرات کا تعلق ہے تو یہ بات اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ بطول واقعی گندے عمل کے زیر اثر ہے۔ وہ بڑی صفائی سے اپنے علم اور عمل کی عزت بھی بچانا چاہتا تھا تاکہ اس کی شخصیت کا بھرم قائم رہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بطول کی پسندیدگی اور اس سے جائز شادی کا ذکر کر کے خود کو راست شخص بھی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی عیاری اور چال بازی کا ایک عمدہ عملی مظاہرہ تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی کو پسند کرنا اور اس سے شادی کی خواہش کرنے کو میں جرم نہیں کہتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فریق ثانی کی مرضی اور اس کے لواحقین کی رضامندی بھی شامل ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور مضبوط لہجے میں بولا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سلسلے میں بطول میرا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے، البتہ اس کے والدین کو منانا پڑے گا۔ میرے لیے واقعی یہ ایک حیرت انگیز اطلاع تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بطول جیسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ملنگ کالیہ جیسے کالے بھجنگ کم رو پستہ قد شخص سے شادی کی خواہاں ہوگی۔ میں نے ابھی تک بطول کو روبرو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں تاہم جتنا سنا تھا اس کے مطابق وہ گاؤں کی خوب رو ترین لڑکی تھی اور دوسری کوئی لڑکی اس کی مثال نہیں تھی۔ پھر عابدہ یا منظور کی زبانی مجھے جو حالات پتہ چلے تھے ان کے مطابق بھی بطول ملنگ کالیہ میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ کالیہ نے جو انکشاف کیا اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ 100% جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ اور مکاری ہی سے کرنا چاہیے اور جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا کر آنا چاہیے۔ ملنگ کالیہ ایک دروغ گو اور عیار شخص تھا۔ میں نے اس کی چال اسی پر لوٹانے کا فیصلہ کر لیا اور آہستہ آہستہ اسے گھسنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ملنگ جی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جب لڑکا لڑکی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ بس تم ذرا بطول کے والدین کو بھی راضی کر لو تو پھر اچھی بات ہوگی۔ وہ سمجھا میں اس کے چکر میں آ گیا ہوں۔ سنجیدگی سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں تو خود بھی زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ہر کام طریقے سلیقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ عابدہ اور منظور اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں سوچنے لگا، عابدہ تو صدیقہ سے بیٹی بیانے کو تیار نہیں ہوئی تھی، کالیہ جیسے بدحیت شخصیت کے لیے وہ کس طرح آمادہ ہو گئی؟ بہرحال یہ تو ملنگ کالیہ کے خیالات تھے جو وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ میں انجان بنا رہا، فی الحال یہی مناسب تھا۔ بالکل بالکل، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سب کچھ میری پیش گوئی کے مطابق پیش آ رہا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ قبل از وقت کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ میں نے جب پہلی مرتبہ بطول کو دیکھا تھا تو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، میں گزشتہ 15 سال سے عملیات کی دنیا میں ہوں۔ ایک نظر کسی سحر زدہ شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت دور تک تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی تالی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ملنگ جی، مردہ کتے تک تو آپ کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی ہے، اب حضرت انسان کی باری ہے۔ بجا فرمایا ملک صاحب۔ وہ مفکرانہ انداز میں خلا میں گھورتے ہوئے بولا، اگر بطول کے والدین نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور بطول کی شادی کے سلسلے میں کوئی اڑنگا لگانے کی کوشش کی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الفاظ کچھ بھی پر اس نے اچھا خاصا زور ڈالا تھا اور اس میں ایک خوفناک دھمکی بھی پوشیدہ تھی، جس کا عیاں مطلب یہی تھا کہ اگر عابدہ اینڈ کمپنی نے ملنگ سے بطول کی شادی نہ کی تو ان کے گھر کے صحن میں کوئی مردہ انسان بھی پایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بطول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملنگ کالیہ کا طریقہ واردات خاصا خطرناک اور مؤثر تھا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو اندھوں میں کانا راجا کی حیثیت رکھتا ہو اور سب لوگ اس سے مرعوب اور خوف زدہ ہوں، وہ اگر کسی نوجوان لڑکی کے بارے میں اس قسم کی تہلکہ خیز پیش گوئی کر دے تو اس لڑکی کے والدین لا محالہ اس کی بات ماننے پر تیار ہو جائیں گے۔ ملنگ کالیہ جیسے عامل کامل انسانوں، خصوصاً مجبور انسانوں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں اور معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق گھی نکال لیتے ہیں۔ ملنگ کالیہ کے عزائم اور منصوبہ بندی کی تہہ تک میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بطول پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو گھر سے بے دخل بھی کرنا چاہتا تھا۔ منظور حسین نے مجھے بتایا تھا کہ مکان کے خریدار کی حیثیت سے ملنگ نے ایک پارٹی کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا کوئی خریدار وجود بھی رکھتا ہوگا۔ یقیناً یہ ملنگ کالیہ کی کوئی گہری چال ہو سکتی تھی، تاہم اس سلسلے میں نے ملنگ کو ٹٹولنا بھی ضروری جانا۔ ملنگ جی، مجھے معلوم ہوا کہ عابدہ اور منظور کا مکان خریدنے کے لیے کوئی گاہک بھی لگ گیا ہے۔ میں نے سادہ لہجے میں دریافت کیا، اور وہ شخص تمہارا ہی کوئی جاننے والا ہے؟
وہ تصدیق کرتے ہوئے بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میرا ایک جاننے والا اس مکان کو خریدنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر منظور حسین راضی ہو گیا تو میں ان کے درمیان سودا کروا دوں گا۔ تمہارے اس جاننے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور وہ کہاں رہتا ہے؟ ملنگ کالیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اس کا نام فیروز علی ہے اور وہ ایک نزدیکی گاؤں میں رہتا ہے۔ کیا تم نے فیروز کو بتا دیا ہے کہ وہ مکان آسیب زدہ ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں بھائی؟ میں چونک اٹھا، یہ تو کھلی بے ایمانی ہوگی، اس سے حقیقت چھپا کر تم دھوکے دہی کے مرتکب ہوگے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، فیروز کو میں یہ مکان بہت کم پیسوں میں دلوا دوں گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ میں اس کی خود غرضی اور شکی القلبی پر کھول کر رہ گیا، تاہم میں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے بجائے پوچھا، اور اگر بعد میں وہ آسیب زدہ مکان فیروز علی کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا تو پھر وہ بیچارہ تمہیں بد دعائیں دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مکان فیروز کے لیے مصیبت نہیں بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس مکان کے حوالے سے آسیب وغیرہ کی بات بالکل غلط کی ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آبدہ کے مکان پر جادو ٹونے اور گندے عمل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، آپ معاملات کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے، اسی لیے الجھن کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں سکا تو تم آسان الفاظ میں سمجھاؤ۔ میں اپنے چہرے پر انجان تاثرات سجاتے ہوئے بولا، حالانکہ میں بخوبی جان گیا تھا کہ وہ مجھے کوئی نیا چکر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، ملک جی، بات دراصل یہ ہے کہ وہ مکان صرف منظور حسین اور اس کے گھر والوں کے لیے جادوئی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے تمام برے اثرات صرف اور صرف بطول اور اس کے لواحقین کے لیے ہیں۔ وہاں کوئی بھی نیا مکین آئے گا تو وہ ان سفلی اثرات سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس قسم کے گندے عمل نام ماں والدہ کے مخصوص افراد کے خلاف ہی کیے جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ اپنی چرب زبانی اور عیاری سے خود کو بڑی خوبصورتی سے بچا لے گیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکنیکل توجیہ پیش کی تھی، میں نے اس سلسلے میں زیادہ جرا نہیں کی۔ میں چاہتا تو ملنگ کالیا کے ساتھ سخت قسم کا رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن میں اس شاطر کو اسی کی بساط پر شے مات دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ بہت سنبھل کر تحمل مزاجی سے اس کھیل کو کھیلا جائے، اور میں یہی کر بھی رہا تھا۔ خوشیہ مرغی چور کے حوالے سے بھی میرے پاس ملنگ کے خلاف اچھا خاصا مواد موجود تھا، میں اسے کسی خاص موقع پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر مزید ملنگ کالیا کے ڈیرے پر رکا رہا، پھر حوالدار جمعہ خان کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس ملاقات میں نے ملنگ پر یہی تاثر چھوڑا تھا کہ مجھے اس پر تھوڑا شک تھا، جو اب جاتا رہا تھا، اور میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر وہاں سے جا رہا تھا۔ اس پر یہ تاثر قائم کرنا ضروری تھا تاکہ آئندہ جو بھی کرنا تھا وہ اپنے پروگرام کے مطابق کرتا چلا جائے، اور میں رنگے ہاتھوں اسے چھاپنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسے عیار اور چال باز لوگوں کو بہت گھیر کر مارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی طرف سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے چند سادہ پوش اہلکاروں کو ملنگ کالیا اور اس کے ڈیرے کی نگرانی پر مامور کر دوں گا، تاکہ اگر وہ غیر معمولی بات نوٹ کریں تو فوراً مجھے اطلاع دے، تاکہ کوئی فی الفور عملی قدم اٹھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں پہلی فرصت میں بطول سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ملنگ کالیا کے دعوے کی تصدیق یا تردید بھی ہو جاتی کہ بطول بھی اسے پسند کرتی تھی۔ علاوہ ازیں بطول سے مل کر میں یہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ کالیا ان کے گھر میں پہنچ کر کس قسم کے ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ ہر حوالے سے بطول سے میرا ملنا بہت اہم اور ضروری تھا۔ ہم ملنگ کے ڈیرے سے تھانے کی جانب روانہ ہوئے تو حوالدار جمعہ خان نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، یہ ملنگ کسی بھی طور پر اعتماد کے قابل نہیں، اس کی کارستانیاں بہت واضح ہیں، مگر پھر بھی آپ اسے شرافت سے چھوڑ آئے ہیں، اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، بہت ہی خاص الخاص وجہ ہے جمعہ خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملنگ کی چال بازی اور مکاری کو پکڑنے کے لیے موجودہ حالات ابھی زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے، اس کی بنا پر کوئی جاندار کیس نہیں بن سکتا۔ میں ملنگ کو بڑی مضبوط پکڑ میں لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس کا رنگے ہاتھوں پکڑا جانا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے لایا عمل سوچ لیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے قبل ایک ملاقات بطول سے کرنا چاہتا ہوں، اور ملنگ کالیا کی اس دوران میں کڑی نگرانی بھی بہت ضروری ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جمعہ خان نے کہا۔ ملنگ کالیا پر ہمیں کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو،
کالیا اس گاؤں میں ایک طاقتور شخصیت کا حامل ہے اور یہاں کے لوگ اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ممکن ہے کسی نازک موقع پر آبدہ اور منظور بھی اسی کی طرفداری پر اتر آئیں۔ ایسی صورت میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے مدعی کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں بطول سے تفصیلی ملاقات کر کے حالات کی صحیح صورتحال کا اندازہ لگا لوں، پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں گے۔ ہم اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہوئے تھانے آ گئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو اپنے پاس بلا کر انہیں ملنگ کالیا اور اس کے ڈیرے کی کڑی نگرانی کا فرض سونپ دیا۔ ان دونوں نے سادہ لباس میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی نبھانا تھی، اور جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات محسوس کرتے ان میں سے ایک فوراً مجھے اطلاع دینے کے لیے تھانے آ جاتا۔ میں نے انہیں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی کھلی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ بندوبست کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام مہرے اہم مقامات پر استعادہ کر دیے تھے اور ہر قسم کی چال چلنے کے لیے ذہنی طور پر چاق و چوبند تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے سیاہ کار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اس وقت ایک ASI شوکت مرزا کے ساتھ آبدہ خانم کے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ ہمیں ہنگامی طور پر یہاں آنا پڑا تھا۔ حوالدار جمعہ خان طبیعت کی خرابی کے باعث اس روز چھٹی پر تھا، لہٰذا میری ہمراہی کے فرائض ASI شوکت مرزا کو ادا کرنا پڑ رہے تھے۔ ملنگ کالیا سے ملاقات کیے 2 روز گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی تک بطول سے ملنے نہیں جا سکا تھا، اور اب ایک اہم اطلاع پر ہمیں وہاں آنا پڑ گیا۔ اس روز بھی میں تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ منظور حسین روتا دھوتا میرے پاس پہنچ گیا تھا اور اس نے وحشت ناک اطلاع دی تھی۔ وہ ہمیں اس کے گھر فوراً پہنچنے کا سبب بن گئی۔ مذکورہ روز جب اس گھر کے مکین سو کر اٹھے تو گھر کے صحن میں ایک انسانی بازو پڑا ہوا تھا۔ اس بازو کو انسانی جسم کے شانے سے کاٹا گیا تھا، اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی خوبصورت عورت کا بازو تھا۔ مذکورہ نسوانی بازو صحن کے عین وسط میں نیم کے درخت کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس اطلاع پر جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں لگ بھگ 1 درجن مرد و زن اکٹھا ہو چکے تھے، اور ان میں مختلف نوعیت کی چہ میں گوئیاں جاری تھیں۔ آبدہ کا خیال تھا کہ وہ بازو ملنگ بابا کی پیش گوئی کی ایک کڑی تھی، اور اب اس کے بعد خدا نخواستہ بطول کی باری تھی۔ غم و اندوہ سے اس کا برا حال تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس وقت کالیا وہاں موجود ہوتا تو وہ بیٹی کی جان بچانے کے لیے کالیا کی مرضی اور خواہش کے عین مطابق فوراً بیٹی کا نکاح اس سے پڑھوا دیتی۔ اسی سے ملتی جلتی کیفیت منظور حسین کی بھی تھی۔ ایک شیطان صفت انسان نے ہنستے بستے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ہوس اور حرص پوری کرنے کے لیے اس گھر کے مکینوں کو اذیت اور کرب کے پلسرات سے گزار رہا تھا۔ اس لمحے میرے دل میں ملنگ کالیا کے لیے نفرت کی ایک لہر بلند ہوئی، اور پلک جھپکتے میں وہ کڑوی کسیلی لہر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کو چھو کر آسمان کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے دانتوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا کہ اب میں اس فراڈ عامل کامل کو ایک لمحے کی مہلت یا ڈھیل نہیں دوں گا۔ آبدہ کے گھر کے صحن میں موجود افراد میں سے ایک عورت نے انکشاف کیا، یہ کٹا ہوا بازو تو زاہدہ کا ہے۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا، پھر اس کی جانب جا کر استفسار کیا، کون زاہدہ؟ وہ بولی، میں زاہدہ پروین کی بات کر رہی ہوں، ابھی کل ہی تو اسے دفنایا گیا ہے۔ عورت کے انکشاف نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت نما وحشت میں مبتلا کر دیا، اور بازو کو بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے اس عورت کے بیان کی تصدیق کر دی۔ تصدیق کرنے والوں میں آبدہ اور اس کا شوہر بھی شامل تھے۔ میں انکشاف کرنے والی عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا، لیکن میں یہاں اس کا نام لے کر ہی اس سے ہونے والی گفتگو کا احوال رقم کروں گا۔ نصیب بی بی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بازو زاہدہ پروین کا ہے جسے کل دفن کیا گیا تھا؟ میں نے اس کی چھنگلی سے یعنی چیچی انگلی سے پہچانا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں نے بازو کے ہاتھ کو دیکھا اور ہاتھ کی چھنگلی کو آدھا کٹا ہوا پایا۔ اس کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے نصیب بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، 2 سال پہلے زاہدہ کی چیچی پٹھے یعنی چارہ کترنے والی ٹوکے میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے آدھی کٹ گئی تھی۔ پورے گاؤں میں کسی اور عورت کی ہاتھ کی کوئی انگلی اس طرح کٹی ہوئی نہیں ملے گی۔ میں نے اسی نشانی سے زاہدہ کو پہچانا ہے۔ مزید 10-15 منٹ میں مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان کے مطابق زاہدہ پروین نامی وہ عورت 2 روز پہلے ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی،
اور گزشتہ روز اسے گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ زاہدہ کا کٹا ہوا بازو عابدہ کے صحن میں پائے جانے کا ایک ہی واضح مطلب تھا، اور وہ یہ کہ مرحومہ کی قبر کو کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اس کے مردہ تن سے ایک بازو جدا کر لیا گیا تھا، جسے ازاں بعد رات کے پچھلے پہر یا علل صبح عابدہ کے گھر کے صحن میں پھینک دیا گیا تھا۔ میری فوری اور حتمی سوچ کے مطابق یہ کام ملنگ کالیا کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ کام یا تو خود کیا تھا یا پھر اپنی چیلے حنیف کانا سے کروایا تھا۔ کالیا کا ڈیرا قبرستان سے لگا ہوا تھا، اس لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ اس نے اپنی کبھی پیش گوئی کے پائے تکمیل تک پہنچانا تھا، تاکہ وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے بطول کو حاصل کر سکے۔ نفسانی خواہشات کے غلام اس شخص کا منصوبہ دھیرے دھیرے اپنے تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ بہرحال کسی قبر کو کھول کر اس میں دفن کسی مردے کی بے حرمتی کرنا قابل دخل اندازی پولیس تھا، اور میں اس مذموم حرکت پر ملنگ کالیا کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد کو تسلی و تشفی دی اور کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں بہت جلد اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ مجھ سے سوال کیا گیا، تھانے دار صاحب اب اس بازو کا کیا کرنا ہے؟ میں نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، اس بازو کو دوبارہ زاہدہ پروین کی قبر میں دفن کیا جائے گا، اور میں یہ کام اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ میں بطول سے مل کر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم سب قبرستان کی طرف چلیں گے۔ وہاں موجود افراد نے میری تجویز کو سراہا۔ اسی اثناء میں مجھے معلوم ہوا کہ چند لمحے پہلے جس شخص نے مجھ سے بازو کے بارے میں سوال کیا تھا وہ مرحومہ زاہدہ پروین کا شوہر محمد طفیل تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی موقع پر پہنچا تھا۔ میں آج تمام معاملات کو بخیر و خوبی نمٹا لینا چاہتا تھا۔ بطول سے ملاقات کے بعد مجھے سیدھا قبرستان جانا تھا، تاکہ دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملنگ کالیا کی مزاج پرسی بھی کر سکوں۔ تاہم اس سلسلے میں میرا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ میں نے 2 روز پہلے 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو قبرستان کے گرد و نواح میں تعینات کیا تھا، جنہیں ملنگ کالیا اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی مفید اطلاع نہیں ملی تھی۔ زاہدہ پروین کی قبر کھول کر اگر اس کا بازو کاٹ کر نکال لیا گیا تھا تو یہ بات میرے آدمیوں سے پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے تھی۔ قدیر اور نصیر نامی وہ دونوں کانسٹیبلز میرے آزمائے ہوئے اور بھروسے کے آدمی تھے۔ میرا ذہن اس بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ میں نے عابدہ خانم سے کہا، میں فوری طور پر بطول سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کس کمرے میں ہے؟ اس گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ عابدہ نے مغربی جانب والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بطول اس کمرے میں ہے۔ میں نے ASI شوکت مرزا کو وہیں صحن میں رکنے کو کہا اور مذکورہ کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عابدہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے باور کروایا کہ بطول سے تنہائی میں گفتگو کروں گا، اسے مجھے وہاں پہنچا کر واپس آنا ہوگا۔ وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ضرور ضرور۔ پھر اس نے غم انگیز انداز میں دریافت کیا، تھانے دار صاحب میری بطول بچ جائے گی نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ملنگ جی کی پیش گوئی کا آخری مرحلہ اب تو گزر گیا ہے، وہ پرسوز لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے بعد تو اس نے شکستہ احساس کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پروسوک انداز میں کہا، عابدہ آج تمہاری بیٹی کی مصیبت کا آخری دن ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج کے بعد اس کی بیماری باقی رہے گی اور نہ ہی اس گھر پر کسی قسم کے جادوئی اثرات کا کوئی ثبوت ملے گا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال منظور حسین نے کیا تھا۔ وہ ہمارے عقب میں دبے قدموں چلتے ہوئے برآمدے تک آ پہنچا تھا۔ میں نے منظور کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، آج میں ملنگ کالیا کا کلا کما کر دوں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حماقت آمیز سادگی سے مستفسر ہوا۔ میں نے کہا، وہ ہوتا ہے ستیہ ناس، بلکہ سوا ستیہ ناس۔ یقیناً آپ کو ملنگ جی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا ہے؟ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ملنگ کے سیاہ کرتوتوں کے خلاف میرے پاس کچھ شہادتیں جمع ہوئی ہیں اور باقی حتمی ثبوت بطول سے بات چیت کے بعد مجھے حاصل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ وہ میرے عزائم اور لہجے کی قطعیت کو دیکھتے ہوئے وہیں رک گئے اور عابدہ نے مطمئن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ بطول سے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں۔ میں نے کہا، عابدہ تم مجھے بطول کے پاس پہنچا کر واپس آ جانا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور میں چند ساعتوں کے بعد بطول کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بطول ایک رنگ دار چارپائی پر دراز تھی۔ میری آمد کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور عابدہ نے اسے سرہانے کی طرف سے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دی۔ عابدہ نے بطول کو میرے بارے میں 2-4 جملوں میں بتایا اور کمرے سے نکل گئی۔
وہ دن کا آغاز تھا یا اس لیے کمرے میں اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا؟ میں نے تنقیدی اور تجزیاتی نظر سے بغور بطول کا جائزہ لیا۔ جیسا کہ مجھے معلوم تھا وہ 20 سال کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کا حسن و جمال اور شگفتگی اور تازگی تو نچڑ چکی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتی تھی۔ میں نے اس کی موجودہ حالت کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ چند ماہ پہلے شادابی اور رونائی کا شاہکار رہی ہوگی، مگر شیطان خصلت ہوس پرست ملنگ کالیا نے اپنا دھندا چمکانے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکروہ منصوبے کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ علاج اور معالجے کے نام پر کالیا نے بطول کو جو ادویات اور محلولات استعمال کروائے تھے، یہ سب اسی کے بد اثرات کا نتیجہ تھا۔